اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، آپ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ، بھلے طریقے کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی ترغیب دے رہے ہیں۔ اب ہمارے کئی سارے مسلمان ایسے ہیں، کئی سارے دوست احباب ایسے ہیں کہ جو اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہی نہیں چاہتے۔ ہمیشہ ان کے گھروں میں لڑائی جھگڑے اور ظلم اور فساد، یہ بالکل ایک عام سی بات ہوتی ہے۔ اور یقیناً آپ حضرات بھی جانتے ہیں کہ میاں بیگم کے درمیان میں اختلافات کا ہونا، مسائل کا ہونا اور لڑائی جھگڑوں کا ہونا، یہ تو بالکل ایک عام سی بات ہے نا۔ ابھی یہ مسائل جو پیدا ہوتے ہیں اور لڑائی جھگڑے جو پیدا ہوتے ہیں، یہ کیوں ہوتے ہیں؟ اب یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ دو مختلف سوچ والے لوگ اور دو مختلف عادتوں والے لوگ جب آپس میں ملتے ہیں اور اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ وہ مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں لڑائی جھگڑے والے۔ اب ان مسائل کا جو حل ہے، ان لڑائی جھگڑوں کا جو حل ہے، وہ صحیح معنوں میں وہ طریقہ جو ہے وہ اسلامی ہی طریقہ ہے کہ ایک آدمی اسلامی طریقے پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھر کو بہتر بنا سکتا ہے، یعنی اپنے گھر کو یوں سمجھ لو کہ جنت نما بنا سکتا ہے۔ تو جس کی ترغیب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، یعنی اپنی گھر کو اپنی بیگموں کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ، بھلے طریقے کے ساتھ اپنی زندگی گزارو۔ تو میں اکثر عرض یہ کر رہا ہوتا ہوں، کہ 3 طریقوں کو اپنا لیا جائے۔ 3 طریقوں کو اپنا لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس گھر کو بہتر بنا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میاں بیگم کو چاہیے کہ وہ صبر کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ کام لے۔ تو چونکہ لڑائی جھگڑے سے پہلے جو معاملہ ہے نا، وہ غصے کا ہے۔ جب انسان کو غصہ آتا ہے اور جب غصے پہ کنٹرول نہیں کرتا، تو پھر اس کا نتیجہ وہی ہوتا ہے، قتل و غارت، لڑائی جھگڑے وغیرہ۔ تو پھر یہ ساری بیماریاں تقریباً غصے سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس لیے غصے کو سب سے پہلے کنٹرول کرنا چاہیے۔ میاں بیگم کو چاہیے کہ وہ غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں اور صبر کا دامن پکڑیں، استقامت کا دامن پکڑیں۔ تو اللہ تعالیٰ صبر کی برکت سے، استقامت کی برکت سے اللہ تعالیٰ کئی ظلم کو، لڑائی جھگڑوں کو اور اس طرح کے مسائل جو پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ صبر کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنے کی وجہ سے اللہ ان وباؤں کو جو ہے وہ گھر سے ختم کر دیتے ہیں۔ میاں بیگم کے درمیان میں وہ جو آفات اور جو مسائل جو پیدا ہونے والے ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ وہ صبر کی برکت سے ان مسائل کو دبا دیتے ہیں، ان مسائل کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ میاں بیگم کو چاہیے کہ صبر کا دامن پکڑیں، استقامت کا دامن پکڑیں، کہ غصے کے وقت جو ہے وہ اپنے غصے کو کنٹرول کریں۔ ایک روایت میں آتا ہے، حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ پہلوان وہ شخص نہیں ہے کہ جس کو غصہ آئے اور وہ غصے کے وقت جو ہے نا وہ اپنا غصہ کمزور پر اتار دے، یعنی لوگوں کو بچھاڑ دے۔ فرمایا کہ پہلوان وہ شخص ہے کہ جس کو غصہ آئے جس وقت، وہ اپنے غصے کو اس وقت کنٹرول کر لے، قابو کر لے۔ تو سب سے بہترین حل یہ ہے، علماء کرام کہتے ہیں کہ غصے کے وقت انسان کو چاہیے کہ صبر کے ساتھ کام لے۔ اور یہ ہے کہ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ غصے کے وقت انسان کو چاہیے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ غصے کے اثرات جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری حکمت کی بات یہ ہے کہ میاں بیگم کو آپس میں مشورے سے کام لینا چاہیے۔ اگر کوئی سودا صرف لینا ہو، کچھ سامان وغیرہ لینا ہو، یا اسی طریقے سے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے کوئی پلاننگ کرنی ہو، یا کوئی تعلیمی معاملہ ہو، تو میاں بیگم کو چاہیے کہ وہ آپس میں بیٹھ کے مشورہ کریں۔ ہر گھر کا کام، ہر باہر کا کام جو ہے وہ مشورے کے ساتھ طے کریں۔ اب مشورے کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ۔ اب مشورے کا حکم، مشورے کی ترغیب اللہ تعالیٰ بھی ہمیں دے رہے ہیں۔ اور کئی سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ مشورے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہر کام میں خیر کا معاملہ فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے! اگر میاں بیگم چاہتے ہیں گھر کے اندر خیر کا معاملہ ہو، ہاں، محبت کا معاملہ ہو میاں بیگم کے درمیان میں، تو ان کو چاہیے کہ یہ میری دوسری حکمت پہ بھی عمل کر لیں، جو میں آپ حضرات کو بتا رہا ہوں، کہ آپس میں بالکل مشورے سے کام لے۔ اس سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اور سب سے بڑی حکمت کی بات کیا ہے؟ سب سے بڑی جو حکمت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ مشورے کی برکت سے احساس محرومی نہیں ہوتا۔ اور تیسری چیز حکمت کی یہ ہے
کہ جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے کہ میاں بیگم کے درمیان میں جو اختلافات ہوتے ہیں یا کوئی لڑائی جھگڑے وغیرہ ہوتے ہیں، کوئی ناراضگی وغیرہ ہوتی ہے، تو چاہیے کہ آپس میں درگزر کریں، ایک دوسرے کو معاف کریں، چاہے تو روز کی بنیاد پر بیٹھ کر 2 منٹ نکال کر آپ بیٹھ کر ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کر دیں۔ اب کئی ساری بیماریاں یعنی کئی سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ان معاملات کو دل میں رکھتا ہے۔ اب وہ یہ ہے کہ وہ دل میں رکھنے کی وجہ سے بڑی بڑی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، پھر بڑی بڑی ناراضگیاں پیدا ہوتی ہیں، پھر اس کا اثر جو ہے وہ اولاد میں بھی پڑتا ہے۔ تو اس لیے میاں بیگم کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کریں، درگزر کریں، تاکہ بڑی بیماریاں پیدا نہ ہوں اور بڑے پھر معاملات پیدا نہ ہوں کہ لڑائی اور ظلم اور ستم یہ جو ہے وہ پیدا نہ ہو گھر کے اندر۔ اور اللہ تبارک و تعالی بھی معاف کرنے والوں کو اور درگزر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ کتنی بڑی اچھی بات ہے کہ اگر میاں بیگم ایک دوسرے کو معاف کریں گی تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو معاف کریں گے، اللہ تعالیٰ کو بھی وہ پسند ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن جائیں گے، اور یہ زمین پر بہترین جو ہے وہ اللہ کے بندوں میں اور جوڑوں میں سے جوڑا ایک ہوگا کہ جو آپس میں گھر میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کریں، صبر کے ساتھ کام لیں، حکمت کے ساتھ کام لیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے رہیں ساتھ ساتھ میں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جوڑوں کو، ہمارے اس جوڑے کو یعنی خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ قائم و دائم رکھے اور یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے قائم و دائم ہو۔ تو یہ دعائیں مانگنا بھی ایک ہے، علماء اکرام نے لکھا ہے کہ سنت طریقہ ہے، مستحب عمل ہے۔ میاں بیگم کو چاہیے کہ آپس میں وہ دعائیں بھی کریں اللہ تعالیٰ سے، راتوں کو اٹھ کر دعائیں بھی کریں آپس کے لیے، اور رشتے کی خیر و برکت کے لیے بھی دعائیں مانگے، اولاد کے حق میں بھی دعائیں مانگے، اور پھر کچھ مشورے اللہ تعالیٰ سے بھی کریں دعاؤں کے ذریعے راتوں کو اٹھ کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔